علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں عورت کی گواہی عادی ہے، وراثت میں حصہ آدھا ہے، تو پھر اس کا جرم اور سزا بھی عادی ہونی چاہیے. اس بارے میں وضاحت فرمائیں. دیکھیں، اسلام میں جو عورت کی گواہی عادی ہے تو اس کی وجہ ان میں جھوٹ کا عنصر معذرت کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس بیس پر قرآن نے بتایا وَأَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلائے گی. باقی جو سزاؤں کا یا وراثت جو آدھی اللہ نے دی ہے تو اس میں تو اللہ نے عورت پہ خرچے بہت کم ڈالے ہیں. مثال کے طور پر ایک بیٹے کو 2 لاکھ روپے ملتے ہیں، بیٹی کو 1 لاکھ. تو اب بیٹے پر پوری زندگی اپنی بیوی اور بچوں کا خرچہ بیٹے کے کندھوں پر ہے، وہ 2 لاکھ اس کے خرچ ہو جائیں گے، اور بیٹی پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے تو وہ 1 لاکھ بھی اس کے محفوظ رہیں گے. نتیجے کے لحاظ سے عورت کو فائدہ دیا ہے آدھا دے کے بھی، اور مرد پہ خرچے زیادہ ڈال دیے. باقی جو ہے کہ سزا کا جہاں تک تعلق ہے تو سزا کا جو مدار ہے نا وہ جرم کی نوعیت پر ہوتا ہے. تو مکلف چونکہ دونوں برابر ہیں، قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ من یعمل منکم، جو بھی تم میں نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ نے سب کو فلنجزینہم، ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے، اور وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو ہم جنت کے باغات میں داخل کریں گے. تو عمل میں دونوں برابر ہیں. اور اسی پر قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو کیونکہ دونوں برابر کے انسان ہیں تو اس لیے عمل کا بدلہ دونوں کو ایک جیسا ملے گا. تو جب جزا ایک جیسی ملے گی، اس میں مرد اور عورت کی بنا پہ فرق نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو سزا کی بیس پہ بھی فرق نہیں ہے. البتہ جہاں مرد اور عورت کو جو سزا دی جا رہی ہے اس میں مرد اور عورت کی وجہ سے کہیں فرق آ رہا ہے تو اسلام نے پھر سزا میں بھی فرق رکھا ہے. جیسے مرد اگر مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا بہرحال قتل ہے کیونکہ محاربہ ہے اس کی طرف سے. عورت اگر مرتد ہو جاتی ہے تو اسلام میں اس کی سزا قتل نہیں ہے کیونکہ وہ محاربہ نہیں کر سکتی، لڑ نہیں سکتی. یعنی یہ فرض کیا گیا کہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، تو عورت چونکہ محاربہ نہیں کر سکتی، لڑ نہیں سکتی، تو اس لیے اس کی سزا پھر قتل نہیں ہے بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے قید کیا جائے گا. تو جہاں مرد اور عورت کی وضع قطع کے لحاظ سے حکم میں فرق آ رہا ہے تو وہاں اسلام نے حکم میں فرق رکھا ہے. جہاں فرق نہیں آ رہا تو دونوں ایک جیسے انسان ہیں، ان کی جزا بھی ایک جیسی ہے تو سزا بھی ایک جیسی ہے.